نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جو شخص اپنے رب کے مقام اور اس کے مرتبے سے خوف رکھتا ہے اور اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ٹھکانہ جنت بنایا ہے۔ اللہ جل شانہ و عم نوالہ کے مقام اور مرتبے سے خوف رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی یہ شان سمجھیں، اس کا یہ مرتبہ اور مقام پہچان لیں کہ اللہ ہر جگہ ہر حالت میں ہمیں دیکھ رہا ہے اور وہ ہر وقت ہمارے سامنے حاضر و ناظر رہے۔ جب بھی ہم کوئی کام کرنا چاہیں، اچھا ہو یا برا، تو ہم اس کا دن و رات کم سے کم 10-20 مرتبہ اتنا تصور کر لیا کریں کہ ہمیں اپنے کام کرتے وقت وہ یاد آ جائے کہ ہم یہ نیک کام کر رہے ہیں تو اس کی رضا کے لیے یہ کام ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہم اس برائی اور گناہ سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں تو ہمارا رب تبارک و تعالی ہمارے سامنے حاضر ہے کہ اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو ہمارا مولا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ آدمی اپنے باپ سے اتنی شرم نہ کرے، اپنی ماں اور بڑے بھائی سے اتنی شرم نہ کرے جتنی اسے اللہ سے شرم کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ بہت غیرت دار ہے۔ اسی لیے اس نے ناجائز و حرام چیزوں کو غلط قرار دیا۔ بہن کسی کی ہو، ماں کسی کی ہو، بیٹی کسی کی ہو اور اس کے ساتھ بدکاری ہو، لیکن ناراض کون ہو رہا ہے؟ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہو رہا ہے۔ باپ تو ناراض ہوگا، اسے خبر ملے گی، بھائی تو ناراض ہوگا، لیکن ان تمام غیرتوں سے سب سے بڑی غیرت اللہ جل شانہ و عم نوالہ کی ہے۔ اسی لیے اس نے ان چیزوں کو ناجائز و حرام قرار دیا۔ تو ہم اللہ کو اس طرح پہچانیں اور دن رات میں چند مرتبہ یہ تصور اپنے ذہن میں قائم کر لیں کہ ہم کچھ بھی کر رہے ہیں، کہیں بھی ہیں، ہر حال میں اللہ کے سامنے ہیں۔ ہمارا کوئی فعل، کوئی عمل، کوئی ارادہ اللہ سے چھپا ہوا نہیں۔ جب اس طرح زندگی گزرے گی تو انشاءاللہ یقین ہے کہ بہت سارے اچھے کام اللہ کی رضا کے لیے ہو جائیں گے اور بہت سے گناہوں سے بندہ بچ جائے گا اور اللہ کی رضا کی خاطر گناہوں سے بچ کر اپنی آخرت کو کامیاب بنا لے گا۔ اور جو اللہ کی خاطر نیک عمل کیے جاتے ہیں، اللہ کی خاطر گناہوں سے بچا جاتا ہے، تو وہ اللہ کے یہاں ایسی اعلیٰ درجے کی نیکیاں ہوتی ہیں کہ اگر بندہ کبھی ان نیکیوں کا واسطہ اور وسیلہ دے کر اللہ سے دعا کرے تو اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی متفق علیہ مستند حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے زمانے کے 3 لوگ کہیں راستے میں جا رہے تھے، اچانک بارش آ گئی اور وہ بارش سے بچنے کے لیے ایک پہاڑ میں غار تھا، اس میں چھپنے کے لیے چلے گئے۔ بس وہ غار کے اندر پہنچے ہی تھے کہ بہت بڑا پہاڑ کا پہاڑ پتھر اوپر سے لڑکتا ہوا آیا اور اس نے غار کا منہ بند کر دیا، اور ایسا بند کر دیا کہ روشنی تک نہیں آ رہی تھی اندر غار۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ جب بڑا پتھر غار کے منہ پر آ کر اس کو ڈھانک لیتا ہے
اور وہ تینوں لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہماری طاقت و قدرت میں نہیں ہے کہ ہم اس پتھر کو ہٹا سکیں، تو اب انہیں آپس میں مشورے سے یہ یاد آتا ہے کہ ہم نے اگر زندگی میں کوئی نیک کام اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو تو ہم اس نیک کام کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا کریں، صرف اللہ ہی اسے اپنی قدرت سے ہٹا سکتا ہے، کوئی اور طاقت اسے نہیں ہٹا سکتا۔ تو ایک شخص ان میں سے کہنے لگا، اے اللہ تو جانتا ہے میرے ماں باپ بوڑھے تھے، میرے بیوی بچے بھی تھے، اور ہمارے گھر والوں کی گزر بسر دودھ کے اوپر ہوتی تھی، اونٹوں کا دودھ ہم دوتے تھے اور اسی پہ ہمارا گزارا ہوتا تھا۔ اور عرب لوگوں کا یہ طریقہ ہے کہ جیسے ہمارے یہاں غلہ ہمارے لیے غذا مانا جاتا ہے، ان لوگوں کے لیے غذا غلہ بھی ہوتا ہے، کھجور بھی ہو جاتی ہے اور دودھ بھی ہو جاتا ہے۔ میں نے آپ کو یہ پہلے بھی بتایا ہوگا کہ فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اگر ہمارے ملک کا کوئی آدمی یہ قسم کھائے کہ میں آج غلہ نہیں کھاؤں گا، کوئی غذا نہیں لوں گا، اور وہ دودھ پی لے تو اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ دودھ کو ہمارے یہاں غذا نہیں مانا جاتا، صرف بچے کی غذا ہوتا ہے۔ بڑے ہونے کے بعد ہماری جو غذا ہوتی ہے وہ روٹی چاول یہ چیز ہوتی ہے، لیکن عرب کا رہنے والے کی ساری زندگی غذا وہی ہوتی ہے، دودھ۔ اگر عرب کا کوئی آدمی یہ قسم کھائے گا کہ میں آج دوپہر کو غذا نہیں لوں گا، تو اگر اس نے دودھ بھی پی لیا تو اس کی قسم بہرحال اس نے کہا، اے باری تعالیٰ تو جانتا ہے کہ میں ایک دن جانور چرانے کے لیے دور نکل گیا، لوٹنے میں تاخیر ہو گئی، تو میں جب دودھ دوتا تھا تو سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا تھا، اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کو پلاتا تھا۔ میں جب لوٹ کر آیا ایک دن تو ماں باپ سو چکے تھے، میں دودھ پیالے میں دونے کے بعد ان کے سرانے کھڑا ہو گیا کہ پہلے اب میرے ماں باپ جب اٹھیں گے تو ان کو پلاؤں گا، بیوی بچوں کو بعد میں پلاؤں گا۔ اگرچہ بیوی بچے سخت بھوک کی وجہ سے پریشان ہو رہے تھے، مگر رات بھر میں پیالہ انہی کے سرانے لیے کھڑا رہا اور اپنے بیوی بچوں کو میں نے نہیں پلایا۔ جب صبح ہوئی اور وہ اٹھے تو پہلے میں نے اپنے ماں باپ کو دودھ پلایا۔ اے مولا، اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تو تو اس نیک عمل کی برکت سے اس پتھر کو ہٹا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا ہٹا دیا کہ اس میں روشنی آنے لگی، لیکن ابھی نکلنے کا راستہ نہیں۔ اور واقعی ماں باپ کا رتبہ اتنا بڑا ہے کہ آدمی پہچان نہیں سکتا۔ آج ہی ایک حدیث دیکھ رہا تھا میں، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے جس گناہ کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے، مگر ایک گناہ جو ماں باپ کی نافرمانی ہے اس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا ہے۔ اگر آخرت میں عذاب نہیں بھی دے گا تو دنیا میں مرنے سے پہلے اس کے گناہ کی سزا اسے ضرور دے دے گا، ماں باپ کی نافرمانی کا لیے، اور اسے دکھا دے گا کہ دیکھ تو نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی تھی تو یہ تیری سزا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ ماں باپ کا ہمارے اوپر کتنا بڑا حق ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو حق کیا پوچھتا ہے، بس اتنا جان لے کہ وہی تیری جنت ہے، وہی تیری دوزخ۔ تو جن ماں باپ کے رتبے کو اللہ نے جنت اور دوزخ بتایا ہو تو ان کے لیے اللہ کی رضا کی خاطر ان کو خوش رکھنے کی جو بیٹا کوشش کرتا ہوگا تو وہ اللہ کے یہاں کتنا مقبول عمل ہوگا۔ اس مقبول عمل کی برکت سے اللہ نے پہاڑ کا پہاڑ اتنا ہٹا دیا کہ روشنی آنے لگی غار کے۔ پھر ایک شخص کہنے لگا، اے باری تعالیٰ تجھے معلوم کہ میں اپنی ایک چچا زاد بہن سے اتنی محبت کرتا تھا جیسے کوئی بھی مرد کسی عورت سے محبت کرتا ہو، اور میں ناجائز عمل کے لیے اسے راضی کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ تو وہ کہنے لگی، اگر تو مجھے 100 دینار لا کر دے تب تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ میں نے بڑی محنت کوشش کر کے 100 دینار حاصل کیے اور وہ لا کر اس کو دیے، اور وہ اس عمل کے لیے تیار بھی ہو گئی، لیکن جب میں اس برے عمل کے لیے بالکل باقاعدہ تیار ہو کر اس کے پاس پہنچا تو اس کی زبان سے یہ نکلا کہ اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر، یہ غیرت کا پردہ جو اللہ نے قائم کیا ہے اس کو مت توڑ۔ بس اس کا یہ کہنا تھا کہ میں اللہ کے خوف ہے، اللہ تیرے خوف کی وجہ سے وہاں سے اٹھ کر آ گیا اور میں نے وہ برا عمل نہیں کیا۔
تو اللہ کے خوف سے بندہ اپنے آپ کو گناہ سے بچائے تو اللہ کیا کہتا ہے؟ اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو اس کا جنت آخرت میں تو ہے، یہاں بھی اللہ اس کے لیے سکون کے راستے پیدا کرتا ہے۔ اس نے کہا مولا تعالیٰ میں نے یہ عمل اگر تیری رضا کے لیے کیا تھا تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ اللہ نے اتنا ہٹا دیا کہ ہوا بھی آنے لگی اور روشنی بھی آنے لگی، لیکن ابھی بھی اتنا نہیں ہٹا تھا کہ وہ نکل جائے۔ تیسرا شخص کہنے لگا اے باری تعالیٰ میرے یہاں ایک مزدور مزدوری کرنے آیا تھا، ایک فرق چاول میرے اس کے طے ہوئے تھے جو 16 رطل کے برابر یعنی کوئی 20 کلو کے قریب ہوتے ہیں اس زمانے کے لحاظ سے۔ میں جب شام کو اس کی مزدوری اسے دینے لگا وہ چاول، تو وہ کسی بات سے ناراض ہو کر منہ پھیر کر چلا گیا اور اپنے چاول چھوڑ گیا۔ کہ میں نے وہ چاول اس کے کھیت میں بونے میں لگا دی اور اس کا حصہ الگ نکال کے رکھتا گیا۔ اس کے جتنے پیسے اس سے بنتے گئے، کبھی کوئی گائے خرید لی، بہت سی گائیں خرید لی، ایک غلام چرانے کے لیے ان کو خرید لیا۔ بہت زمانے کے بعد وہ شخص پھر آیا اور کہا اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر، تیرے یہاں میری مزدوری رہ گئی تھی، مجھے ضرورت ہے، لا دے دے۔ تو میں نے کہا کہ اے اللہ کے بندے یہ گائیں اور یہ چرواہا یہ سب تیری مزدوری ہے، جا لے جا۔ تو وہ سمجھا میں اس سے ہنسی دل لگی کر رہا ہوں۔ اس نے کہا اے اللہ کے بندے مجھ سے مذاق مت کر، میری مزدوری دے دے۔ میں نے کہا مذاق نہیں کر رہا ہوں، تیری مزدوری کو ہی میں نے بڑھایا تو اللہ نے اس میں اتنی برکت پیدا کری کہ یہ سب تیری ہی مزدوری سے ہوا ہے، جا اسے لے جا۔ اور وہ شخص لے گیا۔ اے اللہ اگر میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا تھا تو اس پہاڑ کو ہٹا دے۔ اللہ نے وہ پہاڑ کا پہاڑ پتھر ایسا ہٹا دیا کہ آسانی سے تینوں لوگ اس کے اندر سے نکل آئے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب ہم اللہ کے مرتبے اور مقام کو پہچان کر کوئی عبادت کرتے ہیں تو وہ اللہ کے یہاں بہت مقبول ہوتی ہے، اور بغیر پہچانے کر رہے ہیں تو وہ شان اس کی نہیں ہوتی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو سب سے زیادہ پہچاننے والے ہیں، تو حضور کا تو تھوڑا سا عمل بھی بہت بڑا ہو جایا کرتا تھا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ہمیں یہ خبر پہنچی، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ یہ خبر یہ پہنچی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفل نماز کھڑے ہونے کے مقابلے میں اگر بیٹھ کے پڑھی جائے تو ثواب آدھا ملتا ہے۔ کہ یہ حدیث ہم نے سن لی، ایک دن میں آیا تو حضور نفلی نماز بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں، میں تو سر سے ہاتھ رکھنے لگا یہ کیا معاملہ ہے؟ حضور کہہ رہے ہیں آدھا ثواب ہو جاتا ہے تو حضور تو ثواب پورا لینے والے بیٹھ کر کیوں پڑھ رہے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ تو یہ فرماتے ہیں کہ نفلی نماز کھڑے ہونے میں زیادہ ثواب ہے، بیٹھنے سے آدھا ثواب ہو جاتا ہے، آپ نفلی نماز بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا لست کہیاتکم، میں تم لوگوں کی طرح نہیں ہوں، میں بیٹھ کر بھی پڑھوں تو پھر اللہ اس کا مرتبہ بڑھا دیتا ہے، کیونکہ جس معرفت کے ساتھ پڑھے جائیں گے وہ کھڑے ہونے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، آپ کی بیوی مصلی پر بیٹھی ہوئی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کی تسبیحیں پڑھ رہی ہیں۔ گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے دیکھا کہ اب بھی مصلی پہ بیٹھی ہوئی ہے اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھائی جب سے اب تک تم اللہ کی یاد میں لگی ہوئی ہو؟ کہاں یا رسول اللہ جب سے اللہ کو یاد کر رہی ہوں۔ فرمایا ہم نے تو دروازے سے نکل کے 4 کلمات پڑھے، تمہاری 2 گھنٹے سے زیادہ کی عبادت ہمارے 4 کلموں کے برابر نہیں۔ تو اللہ کو پہچان کر اگر ایک بار بھی اللہ کہا جائے تو جو پہچاننے والا نہیں ہے وہ 1000 تسبیحیں بھی پڑھ دے تو ایک اللہ کہنے والے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے رب کے مقام کو پہچانو، اس کے مقام کو پہچان کر اس سے خوف رکھو اور اس سے امید رکھو اور اس کی رضامندی کے لیے کام کرو تو یقیناً تمہارا ٹھکانہ جنت ہوگا، اور ایسے اعمال تمہارے دنیا میں بھی کام آئیں گے اور آخرت میں بھی کام آئیں گے۔ اللہ یہ نعمت مجھے بھی عطا فرمائے، آپ کو بھی اور تمام مسلمانوں کو عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اپنے ذات و صفات کی ہمیں کامل معرفت عطا فرما، اپنے دین کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرما، کامل ایمان اور معرفت کے ساتھ ہمیں اعمال خیر کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرما،
گناہوں سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، دین دنیا کے سب کام ہمارے بہتر فرما، جب خاتمہ فرما بآسانی ایمان و عزت کے ساتھ فرما، آخرت میں بھی ہمیں شاندار کامیابی ایمان و عزت کے ساتھ عطا فرما، آمین بجاہ نبی کریم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ